حکومت کی طرف سے پہلے انکار کیا جاتا رہا کہ عمران خان کو ایمز ہاسپٹل لایا گیا ہے، ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، لیکن پھر عطا تارڑ کی طرف سے جیسا کہ ان کی طرف سے پہلے انکار کیا گیا، رانا ثناءاللہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر عطا تارڑ صاحب کی طرف سے آج جمعرات کو اس کا اعتراف کر لیا گیا۔ ان کی طرف سے کیا کہا گیا وہ آپ کو بعد میں سناتے ہیں، لیکن عمران خان کی صورتحال کا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے جیسے ہی ان کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے، جیسا ہی سہیل افریدی کو پتہ چلتا ہے، وہ پشاور سے چلتے ہیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آ جاتے ہیں۔ شدید غصے میں نظر آئے سہیل افریدی، وہاں پہ ان سے سوالات کیے گئے صحافیوں کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں ہی بات ہوگی۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ میڈیکل ٹیررزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحت کی دہشت گردی عمران خان کے ساتھ کی گئی ہے، کیونکہ ان کی آنکھ کا جو مسئلہ تھا وہاں پہ آپریشن ہوا تو ان کے لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا اور ان کی رضامندی بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھی، لیکن اب بھی نہیں پتہ کہ عمران خان کس کنڈیشن میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے۔ یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کہا گیا، اور وہاں پہ جو صحافی موجود تھے ان میں کئی ڈاؤٹ بھی تھے، کئی مخبر بھی تھے، کئی عمران خان کے دشمنی کی حد تک چلے جانے والے، اختلاف رکھنے والے بھی تھے۔ ان کی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان سب کو جنہوں نے ایسی باتیں کی، سہیل افریدی کی طرف سے ان کو شٹ اپ کال دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج بات ہوگی تو صرف عمران خان کے حوالے سے ہی بات ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی کئی نمکھاروں کی طرف سے سوالات کرنے کی دوسری قسم کے کوشش کی گئی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ بد نیتی تم لوگ کر رہے ہو۔ سہیل افریدی نے کیا کہا ذرا ملاحظہ کیجئے، اور ملاقات کے لیے کون کون لوگ آئے تھے۔ جس طرح سے سہیل افریدی شدید غصے میں نظر آئے، اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ بھی شدید اشتعال میں ہی نظر آئے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، پہلے سہیل افریدی نے جو کچھ کہا اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا۔ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو ہفتے کی رات کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی صحت کی حالت اس حد تک پہنچی کیوں کہ ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑا۔ اگر فرض کریں اس حالت تک وہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بیمار تھے۔ اس بیماری کو پہلے چھپایا کیوں گیا؟ ان کے خاندان، ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ جب حالت اتنی سنگین ہوئی کہ ان کو طبی دہشت گردی کرنی پڑی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جیل سے اسپتال شفٹ کرنا پڑا، تو ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو، جو ان کے ذاتی ڈاکٹرز ہیں، ان کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی یا ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ سب سے بڑا اور آخری سوال کہ ہفتے سے لے کر آج جمعرات کا دن ہے، ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ مذاق کیا ہے، لیکن پاکستانی قوم اس مذاق کو بالکل قبول نہیں کرتی، اور اس کے ری ایکشن میں پاکستانی قوم اور ہم سب مذاق بالکل نہیں کریں گے۔ اس کا بہت سخت ری ایکشن آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت کا پتہ چلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بہنوں کی، ان کے ڈاکٹرز کی، وکلاء کی اور ہماری ملاقات اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور ہم یہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو سنگین بنانے سے بچانے کے لیے یہ ملاقات کرائی جائے گی۔ نے بڑی ایک اہم بات کی کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اپنے صوبے کی عوام کے لیے، تو یہ اچھی انیشیٹو آپ کی طرف سے۔ اس وقت میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتا ہوں، اور دوسری کوئی بات پر میں جواب نہیں دوں گا عمران خان صاحب کے علاوہ۔ میں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی سے بڑی تلخی پیدا ہو رہی ہے اور فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کیوں کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر چیز کا جو ملبہ ہوتا ہے موسٹلی صوبائی حکومت آپ کی، وہ وفاقی حکومت پر ڈال دیتی، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپنی جو پرفارمنس ہے وہ نہ اہلی۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں یہ بدنیتی آپ نہ کریں۔ عمران خان صاحب کی
सेहत के हवाले से पूरी कौम की हालत जो है वो गुस्से में भी हैं और वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। तो तमाम सहाफ़ियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कौम के अजीम लीडर, कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसके हवाले से आप आवाज़ उठाएं। जिस तरह आप लोगों ने एक सर्टिफाइड चोर के लिए आवाज़ उठाई थी जबकि उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे, तो आज जो है आप लोगों ने आवाज़ उठानी है और आप मुल्क और कौम का साथ दें। तो आज की लिस्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान साहब का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शफ़ी जान साहब का नाम है, हमारे दोस्त एजाज खान साहब का नाम है, सेनेटर फलक नाज साहब का नाम है और फ़खर जहान साहब का नाम है। तो ये 6 नाम दिए गए, 6 के 6 हज़रात यहाँ मौजूद हैं। आज आप जानते हैं कि खुसूसी हमें तशवीश है, आज हम गुस्से से भरे हुए हैं, पाकिस्तानी कौम गुस्से से भरी हुई है, इंसानियत के बुनियादी तकाज़ों को पामाल किया गया है। हफ्ते की रात इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गए, ये खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इस तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से ये फ़र्ज था जेल हुक्काम का कि ख़ानदान को मुतले करते, बहनों को मुतले करते, फ़ौरन बताते उनको, ताकि वो वहाँ मौजूद होती, खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं वो मौजूद होते। हम हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहाँ अपनी मर्जी के टीके लगाएं। हमें यही इत्तला मिली है कि टीके लगाए गए और इसको 6 दिन तक इस फरेबज़दा हुकूमत, इस फ्रॉड हुकूमत के वजीर इसको जुटलाते रहे। आज इन्हें बिलाखिर मानना पड़ा है कि ये फ्रॉड हुआ, ये बेईमाना अमल हुआ। तो हम आज आए हैं, खान साहब से मिले बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को हम ये कहते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ बर्बरियत हो रही है। इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और खान साहब से मिलकर जाएंगे। ये इंसानी हक है खान साहब का, ये हक है हम सब का, पाकिस्तानी कौम का, कि अपने लीडर की खैरियत जान सके, उनसे मिल सके। आपने देख लिया कि सुहेल आफरीदी की तरफ से वहाँ पे जो रवैया इख्तियार किया गया है, जितने वो गुस्से में नजर आए, और उसके बाद सलमान अकरम राजा भी ऐसे ही गुस्से में नजर आ रहे थे। क्या इनकी मुलाकात करवा दी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रजीम मर तो जाएगी, खुदकुशी तो कर लेगी, ये किसी ट्रक के नीचे तो लेटने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन सुहेल आफरीदी की ऐसी सूरत हाल में इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। जबकि वहाँ पे तीरा में ऑपरेशन भी हो रहा है, तीरा में जो सूरत हाल बिगड़ी हुई है, इमरान खान को ये सारा कुछ बताया जाएगा तो इमरान खान इनको क्या हदायत देंगे? ये सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रजीम सुहेल आफरीदी की मुलाकात करवा दे। लेकिन सुहेल आफरीदी की तरफ से कहा गया है कि वो मुलाकात किए बगैर नहीं जाएंगे। तो इमरान खान की आंख को जो मसला था उसका ऑपरेशन हुआ, कितनी देर के लिए ऑपरेशन हुआ जरा सुनिए। अता तारड़ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, जो पहले इनकार कर रहे थे और अब इकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद एतराज़ और एहतजाज किया जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से जो उनका इलाज हुआ 1 हफ्ते के बाद या कोई 5 दिन के बाद ये तस्दीक क्यों की गई है, फौरी तौर पर क्यों नहीं बताया गया। तो तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से अपनी तोपों का रुख रजीम की तरफ किया गया है और अता तारड़ की तरफ तो ज़्यादा ही किया गया है। यहाँ पे इन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अता तारड़ को पता ही आज चला है तो फिर कैसे वो 2-3 रोज़ पहले बता देते। कल ही तलाक चौधरी कह रहे थे कि इंतज़ार किया जाए कि इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया है या नहीं ले जाया गया। इसका यही मतलब है कि उनको भी कल तक नहीं पता था कि इमरान खान को पिम्स में ले जाया गया है या नहीं ले जाया गया। इन वज़रा तक वो ही खबर पहुंचती है जो सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आती है, तो उसकी तस्दीक या तरदीद कैसे की जा सकती थी। जब इनको कन्फर्म कर दिया गया कि इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया गया है तो इनकी तरफ से वाज़े तौर पर
موقف اختیار کر لیا گیا کہ عمران خان کو کب ہاسپٹل لے جایا گیا، اس سے پہلے ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے یا نہیں لے جایا گیا۔ ان کی خبروں کا سورس، انفارمیشن کا سورس بھی سوشل میڈیا ہی تھا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ان کا بیان سامنے آیا ہے، مطیع اللہ جان کی طرف سے بھی ایک ویلا کیا گیا ہے، بلکہ اس میں ملٹیپل خبریں تھیں اور 2-3 لوگوں کی طرف سے اکٹھے یہ ویلا کیا گیا۔ وہاں پہ مطیع اللہ جان کی طرف سے کہا گیا کہ انتھیسیزیا اگر دینا ہو تو اس کے لیے ایک تو ہاسپٹل میں مریض کا لے جایا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بڑی تعریف کی کہ ڈاکٹروں کی طرف سے بالکل یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو مسئلہ ہے یہ ہاسپٹل جا کے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مطیع اللہ جان کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں پہ جو انتھیسیزیا دیا گیا، بے ہوش کیا گیا عمران خان کو، اس سے پہلے ان کے لواحقین کے دستخط ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے دستخط کر دیے۔ عمران خان نے اگر دستخط کر دیے، اگر بندہ دوبارہ سے اپنی سینسز میں نہیں آتا یا کومے میں چلا جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کے دستخطوں کی کیا حیثیت رہ جانی تھی۔ تو مطیع اللہ جان کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ان کو انتھیسیزیا دیا گیا ہے، ان کو بے ہوش کیا گیا ہے، تو اس کا پھر کون ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ تو باقی ہماری اس حوالے سے تھوڑی سی رائے یہ ہے کہ آنکھ کے آپریشن کے لیے جس طرح سے عموماً آپریشن ہوتے ہیں، اس کے لیے انتھیسیزیا نہیں دیا جاتا، پوری کی پوری باڈی کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، آنکھ میں ایک ٹکا لگایا جاتا ہے اور آپریشن کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہو، اور مطیع اللہ جان اس سے باقی لوگوں سے اور ہم جیسے لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہوں، اسی لیے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کو انتھیسیزیا دیا گیا، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈاکٹر یہ انتھیسیزیا نہیں دیتا اور عام ڈاکٹر بھی نہیں دیتا، یہ سینئر ڈاکٹر ہوتے ہیں اور باقاعدہ ہاسپٹل میں یہ ایک شعبہ اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا یہ کام ہوتا ہے انتھیسیزیا دینا، بندے کو بے ہوش کرنا۔ انتھیسیزیا دینے سے پہلے ڈاکٹر مریض کے ساتھ ملاقات بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور کئی چیزیں مریض سے پوچھتا ہے اور کچھ بتاتا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ کیا گیا یہ بالکل غیر آئینی ہے، بلکہ غیر انسانی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ وہاں پہ عمران خان کے لواحقین کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کے گھر والوں کی ملاقات کروا دی جاتی تو یہ خبر لیک ہو جاتی اور لوگ وہاں پہ اتنی تعداد میں جمع ہو جاتے کہ عمران خان کو دوبارہ جیل لانا ممکن نہ ہوتا۔ میں ویسے اس رائے سے متفق نہیں ہوں کہ گھر والوں کو بتایا جاتا اور انہوں نے پوری دنیا کو بتا دینا تھا۔ ان کو پتا ہے کہ کتنا حساس معاملہ ہے، اور پھر ہاسپٹل کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ پورے ہاسپٹل کی نگرانی نہیں کی گئی، بلکہ پورے ہاسپٹل کو کارڈن آف کر دیا گیا۔ پورے ہاسپٹل کو یوں سمجھ لیں کہ پولیس یا جو بھی وہاں پہ اہلکار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی نگرانی میں لے لیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے ٹھہرے، اگر انتھیسیزیا دیا گیا تھا تو پھر 3-4 گھنٹے تو عمران خان کا وہاں پہ ٹھہرنا بنتا ہے۔ آج 29 جنوری 2026 ہے اور دن ہے آج جمعرات کا۔ عمران خان کو ہفتے کی رات کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور جیسے اتوار کی رات شروع ہوتی ہے عمران خان واپس اپنے جیل میں آ چکے تھے، اپنی بیرک میں آ چکے تھے، جہاں سے لے جایا گیا تھا وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ تو ناظرین چلتے چلتے یہاں پہ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو تشویش ہے ہی، لیکن جس طرح سے پہلے حکومت کی طرف سے انکار کیا گیا اور پھر اقرار کیا گیا، یہ حکومت دنیا کی بلکہ پاکستانیوں کی توجہ جس طرح سے ٹرمپ کے امن بورڈ پر لگ گئی تھی، اس پر مرکوز ہو گئی تھی، اس کو ہٹانے کے لیے ایسا سارا کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال یہ لوگوں کی رائے ہے کہ امن بورڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے جس طرح سے شہباز شریف صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، جس طرح سے شہباز شریف صاحب ٹرمپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں، جس طرح سے غزہ میں اپنی فوج کو بھجوانا چاہتے ہیں، اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش ضرور پائی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر بھی تشویش ہے، عمران خان کے حامیوں کے اندر بھی ہے، عمران خان کے گھر والوں کے اندر بھی ہے، عمران خان کے چاہنے والوں کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سے جو عمران خان کو لوگ پسند نہیں کرتے وہ بھی اسی طرح سے تشویش میں، پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آخر کار عمران خان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔